December 5, year 2000, by Wise and Man Jamaat Khana of Chicago. Ya Ali Madad. خوش نصیب ہوں، جماعت خانے میں آیا تو امام کے فرمان پڑھے جاتے تھے. مولانا حاضر امام نے ہم لوگوں کے اوپر جو رحم و کرم کیے ہوئے ہیں اس کی کوئی مثال ہسٹری میں نہیں ہے. چار چار تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں لیکن آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. میں ابھی اٹلانٹا سے ہو کے آیا ہوں. گئے مہینے ہیوسٹن کی سائڈ میں تھا. اب مجھے یاد نہیں کہ کہاں میں نے یہ بات کہی. امام سلطان محمد شاہ اتار کا زمانہ میں نے دیکھا، حضور میں رہا. مرتضی علی سے لے کے آج تک میں ہسٹری پڑھی. ان بزرگوں کو بھی ملا کہ جن بزرگوں نے علی شاہ کا وارہ دیکھا تھا. لیکن دینداروں، میں نے دیکھا کہ علی سے لے کے سلطان محمد شاہ اتار تک جتنے بھی اماموں نے جماعتوں کو دعائیں دی ہیں، بخشش دی ہیں، ان سب کو اکٹھا کرو تو اس جومے میں جو دعائیں دے رہا ہے وہ 48 جومے میں نہیں دی. اتنی دعائیں اس نے شروع کی ہیں جو کہ جب تخت نشین ہوا اس وقت یہ بات نہیں تھی. سلور جبلی کے بعد یہ بات شروع ہوئی. سلور جبلی ہوئی 82 میں 83 میں. میں ایک دن بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ یا مولا تیری قدر مہربانیاں ہو رہی ہیں، کوئی ریزن ہے؟ ریزن یہ ہے جو گنانوں میں سے سمجھ آتا ہے، وہ سمجھ یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا کے اندر گناہ بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے مذہب کمزور ہوتا جائے گا، جیسے جیسے شیطان کا زور بڑھتا جائے گا، اس کی دعائیں بڑھتی جائیں گی تاکہ اپنے بچوں کو، اپنی جماعت کو بچا سکے. دعائیں دیتا ہے، آپ نے تو سنا ابھی. لیکن جو لوگ پاکستان گئے اور واپس آئے ان کی باتیں سن کے بھی سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ امام دعائیں دیتا ہے، ریپیٹڈ دعائیں دیتا ہے، نیچے اتر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، دعائیں دیتا ہے، پھر چلے جاتا ہے، دروازے تک جا کے پھر واپس آتا ہے، پھر دعائیں دیتا ہے. کوئی کارن ہے، کوئی ریزن ہے. اور ریزن یہی ہے کہ چاروں طرف زمانے کے اندر جو یہ زمانہ ہم اس وقت پسار کر رہے ہیں، پیروں نے اس زمانے کو آج فڑتار ویلا کہا ہے. آج فڑتار ویلا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاری ہوا زمانہ. اس وقت ہم کلجگ کے اندر ہیں، کلجگ شروع ہوا ہے. 7200 برس ہوئے ہیں کلجگ کو.
اور کلجگ کا ٹوٹل جتنا بھی ٹائم ہے وہ 4,32,000 برس کا ہے. لیکن 4,32,000 برس میں کیسے آخر کے جو 3 لاکھ برس ہیں وہ نکل ڈالو، کیونکہ ان 3 لاکھ برسوں میں زمین کے اوپر لائف نہیں ہوگی. اور یہ جو ابھی کا زمانہ اور خاص طور پہ یہ صدی جو ہے یہ بہت خراب صدی ہے. جب سے دنیا بنی ہے یا جب سے انسان کو اس کا علم ملا ہے یا ہسٹری لکھی گئی، ہمیں وہ چیز اپنے گنانوں میں ملتی ہے، کہیں اور نہیں ملتی، نہ حدیثوں میں نہ قرآن میں. مگر جو کچھ بھی اشارے حدیثوں اور قرآن کے اندر یا ویدوں میں، تورات اور زبور میں، انجیل میں ملے، ان تمام کو ایک جوسر کے اندر ڈال کے پیروں نے اس کا جوس نکالا، اور وہ جوس ہے گنان. گنانوں کے اندر جو علم ہے وہ کہیں نہیں. میری ساری زندگی گنانوں کے اندر گزری، اور آج بھی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں 1% بھی نہیں جانتا. میں ابھی 81 برس کا ہوں. 11 سال کی عمر سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. آج اس کو 70 برس ہو گئے ہیں، لیکن میں 1% بھی دعویٰ نہیں کرتا. 1% بھی نہیں. مگر جو 1% میں ملا وہ اس قدر زیادہ ہے کہ میں اس کو ہضم نہیں کر سکتا. اس لیے میں بہت سی چیزیں جماعتوں میں بول رہا ہوں. کتنے برس جیوں یا مجھے معلوم نہیں، لیکن کم از کم 50-100 برس تک یہ باتیں چلیں گی، ضرور چلیں گی. اور پیروں کے کہے ہوئے وہ چیزیں جو آج امام کے منہ مبارک سے نکلتی ہیں، آشیش، دعا اور چیز ہے، آشیش اور چیز ہے. آشیش کہتے ہیں دل کے جذبات. جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کو وہ ودا کر رہی ہے یونیورسٹی جانے کے لیے یا دوسرے ملک کے سفر کے لیے، تو ماں دعائیں ضرور دیتی ہے، مگر اس ماں کے دل میں سے جو آشیش نکلتی ہے، جو محبت کے جذبات نکلتے ہیں، وہ آشیش ہے. اور آج امام اس طرح ہمیں محبت بھرے الفاظوں میں دعائیں دے رہا ہے. پھر کہتے ہیں یہ زمانہ آہستہ 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 بگڑتا جائے گا. یہ صدی آخری صدی ہے زمانے کے بگاڑ کی. انشاءاللہ اس صدی کے ختم ہونے کے بعد کچھ اور عرصہ نکل جائے گا، ہو سکتا ہے 20-25 برس اور بھی نکل جائیں. دنیا کے اندر سکون ہو جائے گا، سکھ ہو جائے گا، شانتی ہو جائے گی، اور بالکل امان ہو جائے گا. یہاں تک کہ پیر بولتے ہیں کہ کوئی شکرا کسی چڑیا کو نہیں مارے گا، اور شیر اور بکری ایک ساتھ گھاس کھاتے ہوئیں گی، بکری اور وہ کچھ اور کھاتا ہوگا، لیکن شیر بکری کو نہیں مارے گا. یہ ایک نشانیاں دی ہیں پیروں نے کہ سکھ ہو جائے گا. اور پیر کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ برس تک 125,000 ایئرس تک رکھیوں راج کرے. رکھیوں کا مطلب خدا تعالیٰ کو ماننے والے مومن راج کریں گے. راج کرنے کا مقصد سکھ ملے گا. راج کرنے کا مطلب ہے جو مانگیں گے ملے گا. راج کرنے کا مطلب ہے کہ گناہ نہیں ہوں گے. راج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماریاں بلائیں نہیں ہوں گی. اور یہ حقیقت ہے. وہ زمانہ بہت نزدیک ہے، 100-125 سال. مگر یہ جو صدی آج ہم پسار کر رہے ہیں، میں جماعتوں کو وارننگ دے رہا ہوں 10 برس سے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کالگری کی میری ایک واعظ کے اندر میں نے جب یہ ذکر کیا، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی میری واعظ ہے، میں نے گنانوں میں سے یہ چیز بخشی، مولا کے فرمان سے جو مجھے ملی، بخشش ملی، میں نے جماعت کے سامنے شیئر کی. آج سے 10 برس پہلے میں نے کالگری کے اندر عرض کی جماعت کو کہ جو وقت ہم پسار کر رہے ہیں، آنے والے 60, 70, 80 کے 100 برس بہت برے ہیں.
گناہ بڑھ جائیں گے، بڑھتے رہیں گے، کرائم بڑھتا رہے گا، بدیاں بڑھتی رہیں گی، بلائیں آفتیں بڑھتی رہیں گی، زلزلے بڑھتے رہیں گے، وبائیں اور بیماریاں بڑھتی رہیں گی۔ آج سے 10 برس پہلے جو تھا آج اس سے زیادہ خراب ہو چکا ہے، آنے والے 10 برس میں اور بھی خراب ہو جائے گا۔ نہ شرم رہے گی، نہ حیا رہے گی، نہ محبت رہے گی، نہ کسی کے دل کے اندر رحم رہے گا۔ دنیا میں 100% بربادی نہیں ہوگی، کیونکہ جو مومنین ہیں وہ تو ضرور رہیں گے، اور ان مومنوں کی دعاؤں کی وجہ سے بہت سی آفتیں دور رہیں گی۔ یہ کہتے ہیں ایسا وقت آئے گا کہ زہر کی طرح کڑوا ہوگا، اور سنسکرت میں زہر کو کہتے ہیں وش، اور یعنی اس کو بگڑی زبان کے اندر ہمارے گنانوں میں ہے وک، وک کہتے ہیں زہر کو۔ وکھڑی ویڑا مائیں دل چھوڑنا رہ سے جی، سمیرا جو رکھ سے تینوں رہ سے جی۔ وکھڑی ویلا، زہر جیسی کڑوی گھڑیاں۔ زہر کا اس لیے نام دیا کہ زہر مار ڈالتی ہے، زہر کڑوی ہے، اور زہر کا ٹائم اس لیے پیروں نے وکھڑی ویلا لگا کہ پیر نے کمال کیا ہے کہ جس طرح زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، زندگی مر جاتی ہے، ایسا وقت آئے گا کہ ایمان مر جائے گا، زندگی کے ایم مر جائیں گے، دل چھوڑ نہیں رہ سکتے، دل ٹھکانے نہیں رہے گا۔ مومنوں میں آج فیل کر رہا ہوں 25 برس سے یہاں نارتھ امریکہ کے اندر کہ جو ڈپریشن ہے نا، خاص طور پہ عورتوں کے اندر، میری رپورٹ یہ ہے کہ ڈپریشن بڑھ رہی ہے۔ ڈپریشن، ادھر بہت سے ڈاکٹرز ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی۔ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن میں ایک قسم کا خوف ہوتا ہے، ڈپریشن میں ایک قسم کا ڈر پیدا ہوتا ہے، ڈپریشن میں ایک ایسا امپریشن ہوتا ہے میرا کوئی نہیں۔ ڈپریشن یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا سمجھتا ہے، جیسے ہتھوڑیاں لے کے ہم لکڑی کانچ کو توڑ دیتے ہیں، وہ آدمی اپنے دماغی حالت کے اندر اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، ہوپ لیس بن جاتا ہے۔ اگر ڈپریشن بگڑ جاتی ہے تو مرنے کا جی چاہتا ہے۔ دیکھو وہ وکھڑی ویلا کا جو نام دیا پیر نے کہ ایسا زہر سے بھرا ہوا وقت آئے گا کہ وہ آدمی ایسا سمجھے گا کہ میری زندگی ختم ہو چکی، میں رہنے کے لائق نہیں۔ یہ چیزیں ہماری جماعت میں بڑھ رہی ہیں، سوسائٹی میں بڑھ رہی ہیں۔ ڈپریشن کے کیسز اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، اللہ پہ بھروسہ نکل گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، بالکل اکیلا۔ ڈپریشن کا علاج کیا؟ اگر ایسا کوئی آدمی یا عورت ہے کہ جس کو ڈپریشن ہو چکی، اس کو محبت کا یقین دلاؤ، میں تیری مدد کروں گا، میں تیرا دھیان رکھوں گا، تو فکر مت کر۔ اس کو یہ یقین بہت دو، 1-2 دفعہ بولنے سے نہیں، مہینوں تک اس کو یہ یقین دلاتے رہو، اس کی ڈپریشن انشاءاللہ گھٹتی جائے گی۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان کا ایمان بگڑ جانے سے یا انسان کے اوپر کمزوریاں پیدا ہو جانے سے آدمی کی حالت ایسی بن جاتی ہے۔ یہ تو ایک فیز ہے خالی، یہ صرف ایک سائڈ ہے کہ انسانوں کو ڈپریشن پڑے گی، مگر ایسے بہت سی چیزیں آ جائیں گی، پیروں کے کہنے کے حساب سے گناہ بہت بڑھ جائیں گے۔ ایک دفعہ کاغذ پینسل لے کے بیٹھا، مجھے یہ دیکھنا تھا، جاننا تھا کہ بھلا کتنی پرسنٹیج بنائی ہے ہمارے پیروں نے۔ اس زمانے کے اندر پرسنٹیج کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا تھا، مگر جو اکاؤنٹ کرتے تھے تو 20 تک اکاؤنٹ کرتے تھے، 100 تک نہیں، 20 تک۔ کتنے 20؟ 2 20،
20 یعنی 50، تو 20 کا اکاؤنٹ ہوتا تھا. تو پھر صدر دن ماں باپ نے 20 کا اکاؤنٹ کیا. پھر صدر دن کہتے ہیں کہ اتنا زمانہ بگڑ جائے گا، اتنا بگڑ جائے گا، اتنا بگڑ جائے گا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے 20 میں سے 19.5 آدمی بے ایمان ہوں گے، 20 میں سے 19.5 حصے دنیا میں بدیاں ہوں گی. اب میں نے اکاؤنٹ نکالا تو آپ تو جانتے ہو ابھی 2.5% ہوئے. 20 میں جو آدھا % ہوا تو برس 20 میں سے آدھا حصہ 100 کے اندر 5 گنا 2.5% ہوئے. وہ صرف 2.5% مومن ہوں گے، صرف 2.5% لوگوں کے دلوں میں سکھ شانتی ہوگی، 97% لوگ بے ایمان ہوں گے. میرا کلام نہیں ہے، میں تو نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 97.5% دنیا میں بدیاں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، آفتیں ہوں گی، گناہ ہوں گے. تمام آسمانی زمینی طاقتیں انسان کو مٹانے کے قریب ہوں گی. لیکن پیروں نے اور بھی کچھ کہا ہے، بہت سے نشانیاں دی ہیں. 2-3 ویک پہلے میں نے ہیوسٹن میں یہ بات کی. میں ہیوسٹن آیا 27 اکتوبر کو. اسی ویک کا مجھے ٹائم میگزین ملا. میں پیر صدر دن ماں باپ کو سلام کرتا ہوں. ٹائم میگزین کے ٹائٹل پیج پہ ارلی پوبرٹی کیا ہے کہ 8-9 برس کی لڑکیوں کو پوبرٹی شروع ہو جائے گی. 9 برس کی لڑکی بچہ پیدا کرے گی. ہمارے گنان ہم روز پڑھتے ہیں 9 برس میں ناری فرس ہے، 12 برس میں پروش. 600 برس پہلے کی بات آج ہمارے سامنے ہے. ٹائم میگزین نے 4 پیج کے اوپر جو رپورٹ بھیجی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وائٹ لوگوں کے اندر 27% لڑکے لڑکیاں وہ اپنے وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں. 9 برس کی عورت ہو جائے گی، 12 برس کا باپ بن جائے گا. اور اس کے پیچھے اس کا کہنا، ٹائم کا کہنا یہ ہے کہ جو جینیٹک پروسیس کے اندر آج اس وقت سائنس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جینیٹک سٹڈیز کے اندر، اس میں ہمارا کھانا پینا، ہمارا خیال، ہمارے وچار وغیرہ جو ہیں، رات دن ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، میگزینس وغیرہ پڑھتے ہیں، بدیوں برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں. وہ چیزیں ہمارے دماغ میں اثر کرتی ہیں اور ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے اندر جو جینز ہیں اور دوسرا میٹابولزم ہے وہ سب پھر فرق ہو رہا ہے. ہم جلدی جوان ہو رہے ہیں. آج 5 برس کا بچہ جو باتیں جانتا ہے، میری عمر کے 15 برس کے بچے کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ آج 5 برس کے بچے کو پتا ہے. فزیکلی بھی، مینٹلی بھی اور ایجوکیشنلی بھی. زمانہ بہت فاسٹ جا رہا ہے. آگ کی بارش ہو رہی ہے. یہاں آگ سے میرا مطلب گناہ ہے، گناہوں کی بارش ہو رہی ہے. جدھر جاؤ آپ کو آگ نظر آئے گی. ہمارے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، گناہوں کی آگ، شیطان کی آگ، کلجگ کی آگ. اس میں بچنے کا ایک ہی راستہ ہے. مولا کا جو چھتر ہے، چھتری چھوٹی ہوتی ہے، میں بڑا کہتا ہوں، مولا کا جو چھتر ہے اس کے نیچے چھپ جاؤ. اور کوئی راستہ بچنے کا نہیں، کوئی نہیں. اور اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہر روز دعائیں مانگو. صبح بھی مانگو، دوپہر کو بھی مانگو، رات کو بھی مانگو. اور کوئی راستہ نہیں ہے اس میں سے بچنے کا. اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ میرے مولا کی مہربانیاں، بخششیں بڑھ رہی ہیں. جوں جوں بچہ قرضے میں پھنستا جاتا ہے، باپ اس کو پیسے دے رہا ہے کہ تو قرضے کے اندر نقصانی میں زندگی نہ گزار. یہ ہم کو اپنی رحمتیں دے رہا ہے. اور جہاں بھی جاؤ، آج لگ بھگ مولا کے اس جومے کو 43 برس ہوئے ہیں دینداروں.
ان 43 برسوں کے اندر اس نے کوئی فرمان ایسا نہیں باقی رکھا کہ جس میں اس نے یہ ریپیٹ کر کے نہیں کہا جماعت خانے روز آؤ. ابھی بھی پاکستان میں دیکھو تو اس نے جماعت خانے کو ہی یاد کیا، جماعت خانے روز آؤ. ایسا نہیں کہتا جماعت خانے روز جاؤ، سر ایسا نہیں بولتے، جماعت خانے روز آؤ. اس میں فرق ہے. سب بولے کہ ایسا نہیں کہتے کہ گو ٹو جماعت خانہ، سب بولتے کم ٹو جماعت خانہ، کیونکہ جماعت خانہ اس کا گھر ہے. وہ جماعت خانے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے گھر پہ بلا رہا ہے، گھر پہ آؤ تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں، میں تمہارے پاؤں دھلاؤں، میں تمہارے بالوں میں کنگھی کروں اور اپنی گود میں تمہیں دودھ پلا کے سلا دوں. آؤ جماعت خانے. یہ جماعت خانہ اس کا ہے. یہ جماعت خانہ بہشت ہے. یہ جماعت خانہ پناہ کی جگہ ہے. یہ جماعت خانہ بروں سے بچانے کی جگہ ہے. آفت بلائیں جماعت خانے کے اندر نہیں آتی. ہمارے دل برے ہو جاتے ہیں، مگر جماعت خانے آنے سے ہمیں وہ برکتیں ملتی ہیں کہ جس کے ہم لائق نہیں بھی ہیں تو بھی ملتی ہیں. اے مومنوں، جتنے بھی اماموں نے جماعت خانے کی باتیں کی ہیں، اور اس وقت کے جب ہمارا عربی ٹائم تھا، یعنی کہ فاطمی پیریڈ تھا اس زمانے میں اور اس کے بھی پہلے، تو اس وقت جماعت خانے کے نام نہیں تھے. مسجد بھی تھی، درگاہیں بھی تھی. ان زمانے کے اندر ہمارا یہ طریقہ جاری تھا. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ جاری کیا، بلکہ اس کے بھی پہلے تھا. میں تو یہ بولتا ہوں کہ اسماعیلی طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے جاری کیا. آج میں اس کے اوپر کچھ نہیں بولتا، لیکن نبی کریم کے زمانے کے اندر میری آوازوں میں ہے یہ چیز موجود. تھوڑا پانی چاہیے. مولانا حضرت امام کے فرمانوں میں سے یہ چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں، اماموں کے فرمانوں سے بھی ملتی ہیں. نبی کریم کے حضور میں دیکھو، آپ تو الحمدللہ پاکستان کے لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، بہت سی باتیں جانتے ہیں. عربوں کو مسلمان بنایا ہے. عربوں کو مسلمان بنایا. اللہ کہتا ہے اے محمد ان عربوں کو کہو تم نے اسلام قبول کیا ہے لیکن ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان اترا نہیں. اللہ کا کلام ہے. اے محمد ان عربوں کو کہہ دے کہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا. اور ہسٹری ہمارے سامنے ہے. حضرت امام بھی بہت دفعہ کہتے ہیں کہ اپنی ہسٹری پڑھو. ہسٹری ہمارے سامنے ہے. ہسٹری پڑھو دیندارو، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. نبی کا ایک 10 برس تک پرسنل سیکرٹری رہا حضرت انس بن مالک، اور سنی لوگ اس کی بڑی توقیر کرتے ہیں. میں نے اس لیے نام دیا اس کے سنی لوگ اس کی بہت توقیر کرتے ہیں. مرتضالی کے زمانے کے اندر مرتضالی ممبر پہ بیٹھے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں. غدیر خم کا ذکر کیا مولا مرتضالی نے، اور اس وقت انس بیٹھا تھا. مولا کہتے ہیں اے انس، تو وہاں موجود تھا، تو بول یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ یعنی غدیر کا جو واقعہ ہے وہ سچ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بیعت کرنے والوں میں یہ بھی تھا. تو کہتا ہے یا علی مجھے یاد نہیں. اب یہ اس نے جھوٹ بولا. مرتضی فرمایا اے انس، واللہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اندھے ہو جاؤ گے. اور 15 دن میں اندھا ہو گیا. انس بن مالک 10 برس اس نے نبی کی خدمت کی ہے ایک سیکرٹری کے طور پہ. حضور اپنے فرامین اور دوسری چیزیں لکھوایا کرتے تھے. اب ایک اور بات ادھر بیچ میں آ گئی تو وہ بھی سنا دوں. ایک دن انس بازو کی کوٹھڑی میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور سرکار مدینہ بازو کے کمرے میں بیٹھے، کچھ لوگ اور بھی تھے. سرکار نے آواز لگائی
انس اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، جواب نہیں دیا۔ انس آپ کی آواز تھوڑی بلند ہوئی، جواب نہیں دیا۔ یا ابن مالک زور سے چلائے حضور، اے مالک کے بیٹے، پھر بھی جواب نہ دیا۔ نبی کریم کو ذرا دنیا کے حساب غصہ آ گیا۔ حضور اٹھے، جب اٹھے اور ایسا جھانک کے دیکھا تو اس کے دعا مانگ رہا تھا، سلام کر لی، اس کے بعد دعا مانگ رہا تھا، پھر بھی ایسا آنکھیں کر کے نبی کو دیکھا تو حضور کہتے ہیں انس جواب کیوں نہیں دیتے؟ یا نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کس نے کہا تمہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ کہتے آپ نے کہا، تو پھر میں تمہیں بلا رہا ہوں، کیوں نہیں آتے؟ تو کہا یا نبی آپ مجھے بلائیں تو میں نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا ہاں، میرا حکم اس سے اونچا ہے کہ تو نماز پڑھے۔ بڑی حقیقت ہے اس میں، نماز سے نبی کا فرمان اونچا ہے۔ ہماری دعا حضرت امام کے فرمان سے پڑھی جاتی ہے، لیکن حضرت امام کا فرمان ہر شے سے اونچا ہے۔ تو انس بن مالک، رسول اکرم کی وفات ہوئی جمعرات کا دن تھا۔ انس کی یہ رپورٹ ہے اور حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے۔ انس کہتے ہیں جو ہی رسول پاک نے آنکھیں بند کی ہمارے دل ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ مسلمانوں کے اندر جو یکجہتی تھی، جو یونٹی تھی، وہ سپرفلوس تھی۔ سپرفلوس کیا کہتے ہیں کہ اوپر جھاگ آ گئی تھی، حقیقت نہیں تھی۔ نبی کے زمانے کے اندر بھی مسلمانوں کے دل جدا تھے، لیکن پولیٹیکلی اس کا دبدبا ایسا تھا رسول کا کہ سب یونٹی میں تھے۔ جو ہی حضور نے آنکھیں بند کی وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل جدا ہو گئے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ان تمام مسلمانوں کو نبی نے اسلام دیا اور اللہ کہتا ہے انہوں نے اس کو قبول کیا، لیکن ایمان اور چیز ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک، یہ اسلام ہم نے قبول کیا، مگر ایمان کچھ اور چیز ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان محبت کے اوپر نبھا ہوا ہے۔ میں رسول اللہ سے جواب مانگتا ہوں کہ یا نبی ایمان کیا ہے؟ کسی نے پوچھا، نبی کہا ہے کہ حب علی ایمان، حب علی، علی کی محبت ایمان ہے۔ مزہ آ گیا، کوزے میں دریا بند کر دیا۔ ایمان کیا ہے؟ حب علی ایمان۔ پھر حضور کہتے ہیں بغض کفر و نفاق، بغض یعنی علی سے نفرت کفر ہے اور نفاق ہے۔ نفاق کہتے ہیں کہ جہاں محبت ٹوٹ جائے، یونٹی ٹوٹ جائے۔ ایسی اچھی حدیث ہے۔ حب علی ایمان، علی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ یہ چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ رسول اللہ نے جب اسلام پھیلایا اور آگ کی طرح اسلام پھیلتا رہا، ایک دن حضرت سلیمان نبی کے پاس آئے، سلیمان فارسی۔ رپورٹوں کے حساب سے 253 ایئرس کی ایج تھی۔ سلیمان فارسی 253 سال جیے، فارس کے رہنے، ایران کے رہنے والے تھے۔ ایک دن نبی کے پاس آ کے کہنے لگے یا نبی آج کچھ روحانی بات بتائیں۔ حضور فرمایا علی کے پاس جاؤ اور کہو، میرا نام دینا، کہو نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آپ سے کچھ سوال مانگتا ہوں، جواب۔ جب علی تیار ہو جائے تو پوچھنا
کہ یا علی، رسول اللہ کو معراج میں کیا ملا؟ کتنی اچھی بات ہے۔ سلیمان مولا کے پاس گیا، سب باتیں بتائیں۔ جب مولا تیار ہوئے تو کہنے لگا یا علی، نبی کو معراج میں کیا ملا؟ سینے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے، منہ سے بولے کچھ نہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، یعنی میں ملا اس کو۔ اور یہ تو بڑی مشہور چیز ہے کہ رسول اللہ جب معراج پہ گئے، سنی بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اللہ نے علی کے لہجے میں محمد سے باتیں کی، گفتگو کی۔ شیعہ تو ہے مانتے ہیں، لیکن سنی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے ساتھ باتیں کی تو علی کے لہجے میں، علی کی آواز میں بات کی۔ اور ان کی کتابوں میں، شیعہ مذہب کی کتابیں یوں لکھا ہے کہ جب حضور عرش العظیم پر گئے کہ جس کے پہلے جبریل علیہ السلام کھڑے رہ گئے کہ یا نبی اس کے آگے میری توفیق نہیں، اور جب حضور گئے اور پردہ اٹھایا تو یہ شیعہ کی کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ وہاں حضرت علی بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے تھے۔ ہم تو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ تو سلیمان دنگ رہ گیا، حالانکہ سلیمان کے دل کے اندر علی کی محبت تھی، اور وہ بھی ایک واقعہ ایسا سمجھنے جیسا، بھلے سن لو۔ مرتضی علی 10-12 سال کے تھے، سلیمان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور نے اپنی نبوت کا اظہار کر دیا تھا، 1.5 سال ہو گیا تھا، اور سختیاں ہو رہی تھیں۔ ابھی یہ کچھ 10-12 سال کے، اور اس وقت وہ بھی تقریباً 200 سال کی عمر تھی اس کی، اس وقت بوڑھا بزرگ تھا، اور وہ زمانہ، اور وہ بھی فارس کی تہذیب، تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بمنزلہ پیغمبر ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا بزرگ نام فارسی زبان میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بزرگ ہے، بوڑھا نہیں، بزرگ۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جو بہت عزت والے، علم والے ہوتے ہیں۔ مرتضی علی گھوڑے پہ چلے آتے ہیں، سلیمان فارس پاؤں سے چلے جا رہے ہیں۔ تہذیب یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ 10-12 سال کا نیچے اترے گھوڑے سے اور اس بزرگ کو سلام کرے، لیکن مرتضی علی گھوڑے پہ بیٹھے رہے اور سلیمان کو سلام کیا۔ اس کو بہت برا محسوس ہوا، رہ نہ سکا، کہہ دیا، کہتے ہیں علی میں بزرگ ہوں، تمہیں اتنا بھی خیال نہ آیا، میری بزرگی کا بھی خیال نہ کیا۔ مرتضی علی گھوڑے میں بیٹھے رہے، ہنستے رہے۔ اس کو اور بھی برا محسوس ہوا کہ اس کو میں نے کہا پھر بھی یہ مانا نہیں۔ مولا کہتے ہیں سلیمان تیری کتنی عمر ہے؟ اور اس زمانے کے اندر جو اس کی عمر تھی 250 یا 200 کے قریب، تو کہا کہ میری اتنی عمر ہے۔ مولا کہتے ہیں 150 برس پہلے تجھے یاد ہے تو جوان تھا، اور تم فاران کے جنگل میں، فاران علاقہ ہے، فاران کے جنگل میں سے تو نکل رہا تھا، یکایک ایک شیر ببر تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تو تیری گھیگی بند گئی۔ اس کو یہ یاد آ رہا تھا، ہاں یا علی مجھے یاد ہے۔ کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں یا علی میں بہت پریشان ہو گیا، میری عقل گم ہو گئی، مجھے محسوس نہ ہوا کہ میں کچھ کر سکوں، جان کے لالے پڑ گئے۔ یکایک 10-12 برس کا ایک لڑکا ادھر سے آیا اور اس نے شیر کو للکارا، شیر منہ نیچا کر کے چلا گیا، میں بچ گیا۔ سلیمان پھر کیا ہوا؟ کہتے یا علی جب مجھے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا
تو میں شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا میرے پاس، لیکن جنگل میں سے کچھ پھول میں نے اکٹھے کیے اور اس کا ایک گلدستہ بنایا اور میں نے اس بچے کو دیا کہ میری شکر گزاری کے اندر یہ تو قبول کر۔ مرتضی نے ایسا ہاتھ ڈالا جبے میں اور وہ گلدستہ نکال کے کہا، اے سلیمان، کیا یہ وہ گلدستہ ہے؟ اب تو سلیمان کیا سب کچھ گم ہو گیا۔ 150 برس پہلے اس 10-12 برس کے بچے کے پاس سے میرا دیا ہوا وہ گلدستہ، اس کے اندر کی آنکھیں کھل گئی، فوراً زمین دوز ہو گیا، سجدہ کیا، زمین پہ سر رکھ دیا۔ اس دن کے بعد اس کو پتہ لگا کہ علی کون ہے۔ تو اس علی کے پاس جا کے جب اس کو پتہ لگا تو اس نے وہ جو پہلے چیز دیکھی تھی، گلدستہ دیکھا 150 برس پرانا، اور اب جو انگلی اپنے سینے مبارک پہ رکھ کے مرتضی کہتے ہیں، تو اس کے اندر کی کھڑکیاں کھل گئی۔ کچھ عرصہ ہوا، ابو ذر غفاری وہ مرتضی کے عاشق تھے، اس نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، لیکن سچا آدمی تھا۔ یہ وہ ابو ذر ہے کہ جس کا میں نے کبھی ذکر کیا ہے، 50 نمازیں روز پڑھتا تھا وہ پتھر کی سیل کے اوپر، اور اس میں کھجے پڑ گئے اور دل کے اندر ذرا محسوس کیا، کہتے یا نبی میں 50 نمازیں روز پڑھتا ہوں۔ حضور کا منہ اتر گیا، کہنے لگے مجھے وہی اتری ہے کہ کہہ دے تیرے دوست کو تو 50 نمازیں روز پڑھتا ہے لیکن ہمارے دربار میں ایک بھی قبول نہیں۔ ابو ذر رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یا حضرت اللہ کو کہو تو میری نمازیں قبول کرے نہ کرے، میں تو پڑھوں گا، یہ وہ اپنا کام کرے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو پھر وہ فرشتہ کہتے کان میں، اس کو کہہ دو اگر ہمارے اوپر تم نے ایسا رکھ دیا ہے تو واللہ ایک نماز کے بدلے میں 50 نمازیں قبول ہیں۔ یہ وہ ابو ذر ہے۔ ایک دن آیا اکیلا، سب لوگ جب چلے گئے، کہتے یا نبی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہے اسلام میں؟ حضور نے کہا ہے۔ اس طرح میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں چیزوں کو، مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ اس طرح دینداروں 40 آدمی یکے بعد دیگرے نبی کے پاس آ کے اس بات میں پوچھتے تھے کہ یا نبی یہ نماز روزوں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو نبی نے پھر ان کو اکٹھا کیا اور ریگولرلی اکٹھا ہوتے تھے اور ان کو بیت الخیال کی عبادت سکھائی۔ ہمارا یہ طریقہ اس طرح سے ادھر سے چلا ہے اور اس طریقے کے اوپر ہمیشہ رحمتیں اترتی رہی۔ اس طریقے کے اوپر بڑے بڑے ظلم بھی ہوئے لیکن مٹا نہ سکے۔ اس طریقے کو تو ٹھیک، لیکن اس طریقے کے مالک کو، ہمارے اماموں کو ختم کر دینے کے لیے، مار ڈالنے کے لیے، نسل ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے، عباسیوں نے بھی کوشش کی، بے حساب کوشش کی، سینکڑوں برسوں تک چلتے رہے، اور بنی امیہ نے بھی کوشش کی، لیکن یہ سورج کا سورج ہی رہا، تھوکنے والے مر کھٹ گئے۔ تو یہ طریقہ ہمارا جو ہے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، اس طریقے کے اندر خود نور بیٹھا ہے، اللہ رسول کا نور اس طریقے میں بیٹھا ہے۔ چارے چارے جگ دیکھ لو، سارا زمانہ دیکھ لو، اس جیسا اور کوئی نظر آتا ہے؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اس کے لیے تو پیر صدر دن ماں باپ نے ہم کو تمغے دیے، میڈلز دیے، اور ان میڈل کی خوشیوں کے اندر یہ میڈل کیا ہے؟ ہمارے گنن، میں پاٹ بولتا ہوں، میرے ساتھ بولو، ہے جی آنند کرو، خوشیاں کرو۔
پہلی چیز سب سے بڑی یہ ہے کہ تم نے شاہ کو پایا ہے، مولا کی شناخت و معرفت ہوئی ہے، حب علی ایمان، ایمان الحمدللہ ہمارے پاس ہے، علی کی محبت ہے، یہی ایمان ہے، اور علی کی محبت میں اپنی زندگی گزارنا عبادت ہے۔ ارے زندگی گزارنا علی کی محبت میں ٹھیک ہے، ارے علی کے چہرے پہ نظر کرنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ بی بی عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضور باتیں کر رہے ہیں، بی بی عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ حضور چند سیکنڈ چپ رہے تو سامنے سے مرتضی چلے آتے ہیں، عائشہ دیکھ اللہ کے چہرے والا آ رہا ہے، میں امرتسر کا رہنے والا ہوں، عبید اللہ مولوی امرتسر کا تھا، سنی تھا، حنفی، جب پڑھتا رہا عالم شخص کا ریسرچ کرتا تھا تو اس نے اتنی حدیثیں اکٹھی کی، 600 پیج کی اردو میں کتاب لکھی، مرتضی علی کی شان میں 600 پیج کی حدیثیں اس نے لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، سنی بھائی بہت سے بگڑیں گے میرے اس کلیکشن کے اوپر، مگر کیا کروں، حق نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ کتاب لکھوں۔ 600 پیج کی ارجح المطالب مشہور کتاب ہے، منگاؤ اور پڑھو، منگاؤ اور پڑھو، اور ضرور پڑھو، لوگوں کو بھی سناؤ۔ ارجح المطالب، الف رے جیم ہے، مطالب، 600 پیج کی کتاب میں علی کی شان میں اس نے کیا چیزیں لکھی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ساری کتاب پڑھ کے آپ کو سناؤں، مگر وہ پاسبل نہیں۔ آپ پڑھو اس کتاب کو، علی کی محبت میں سرشار رہو۔ یہ تمام دنیا کی جو بدیاں برائیاں ہیں، یہ آفتیں ہیں، یہ بلائیں ہیں، علی کے نام سے دور ہوتی ہیں۔ شیطان دفع ہوتا ہے، ملعون دفع ہوتے ہیں، لعنتی دور ہوتے ہیں، ایول اسپرٹس بھاگ جاتی ہیں۔ علی کا نام لیا کرو، علی کو پکار کیا کرو، علی سے محبت کرو، علی کو یاد کرو، اس کو دل میں رکھو۔ حق تو پاک تو بادشاہ مہربان ہی علی علی کے بہت سے فیسز ہیں، حسین علی ہے، زین العابدین علی ہے، محمد الباقر علی ہے، سلطان محمد علی ہے، کریم صلوات اللہ۔ اس دنیا میں خصوصی ہم جو یہ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ اس وقت کے حالات اگر دنیا کے جانتے ہو، اور ہمیں جاننا ضروری ہے، ورلڈ نیوز سنا کرو، گئے 200 برس کی یورپ اور امریکہ کی ہسٹری پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا اس وقت ساری دنیا میں جتنی بھی بدیاں برائیاں گناہ وہ امریکہ میں سے نکل رہے ہیں، واللہ باللہ امریکہ میں سے نکل رہے ہیں۔ یہاں کی سوسائٹی ایسی خراب ہو رہی ہے کہ پیر صدر دن کہتے ہیں کہ مومن روئیں گے کہ یا مولا اس گناہ بھرے جیون کے اندر ہم لوگ نہیں رہ سکتے، پھر بھی ہم کو مولا نے ایسے قرائے ارض کے حصے کے اوپر یہاں اکٹھا کیا ہے۔ آج ہم 1 لاکھ اسماعیلی ہیں نارتھ امریکہ میں، اور ابو علی یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی تمام بدیاں برائیاں یہاں سے نکل رہی ہے، اور پھر بھی ہم کو حضرت امام نے یہاں بھیجا ہے۔ ہاں، بہت بڑا مقصد ہے۔ میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے، لیکن ہوگا شاید میں 4 دن آپ کے پاس ہوں، اگر مجھے یاد آ گیا اور میری کوئی مقصد ہے۔
میں کہوں گا انشاءاللہ کسی دن۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ مولا نے ہمیں ایک کام کے لیے بھیجا ہے ادھر، میں وہ کام بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کام ہے۔ ہم کو یہاں بیٹھ کے یہ ساری چیزوں کے اندر گم سم ہو جاویں اور پھر وہ کام جو مولا نے ہمیں دیا ہے ادھر آ کے تو وہ تو بھول گئے، تو ہم نے مولا کی نافرمانی بھی کی، زندگی بھی برباد کی۔ یہ بھی سن لو کہ یہاں ہم 200-500 برس کے لیے نہیں ہیں، بہت بڑا مقصد ہے اس کے اندر کہ اس علاقے میں ایک بھی اسماعیلی نہیں تھا آج سے 50-100 برس پہلے، اور آج 1 لاکھ ہے، اور 5-10 برس میں 2 لاکھ ہو جائے تو کوئی نئی چیز نہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے آج کا میرا پیغام یہ ہے، علی کی محبت، علی سے پیار کرو، علی کو یاد کرو، علی کو اپنے دل میں رکھو، علی کو اپنی زبان پہ رکھو، ہر حالت میں اس کو یاد کرتے رہو۔ علی سے میری مراد صرف علی مرتضیٰ وہ نہیں، ہمارے ہر امام علی ہی علی ہے، اور آج علی مرتضیٰ مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے تولے کوئی نہ آئے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، سکھی رکھے، تندرست رکھے، بدیوں برائیوں سے بچا دے، شیطان کے فریب سے بچا دے، کلجگ کی ہواؤں سے بچا دے، زمینی آسمانی آفت بلائیں دور رکھے، مولا ہر قسم کی تکلیفیں دور رکھے، آپ کو آپ کی آل اولاد کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، حرکتوں سے بچاوے کہ جو حرکتیں ہم کو دین سے دور کر دیں۔ مولا آپ کو دستبندی شکریتی بنا دے، اپنی محبت دے دے، اپنی رحمتیں دے دے، اپنی برکتیں دے دے، اپنی نعمتیں دے دے، اپنی پناہ دے دے، سکھی اور آباد کی۔